اللہ تعالیٰ نے ذکر شروع کیا اہل کتاب کا۔ آیت نمبر 21 سے 25 تک اہل کتاب کا انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا، ان کی ہٹ درمی اور انہیں دردناک انجام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باخبر کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے 30 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 آیات مقدسہ میں قوموں کے عروج و زوال کا پورا ایک فلسفہ بیان فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ قوموں کے اندر دنوں کا گھمانا اللہ نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد 31 سے 34 تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا کہ حضور کی امت اگر دلوں کو گھمانا چاہتی ہے اور پھر عروج عظمتیں حاصل کرنا چاہتی ہے تو عظمتیں ساری کی ساری اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 سے 47 تک یہاں اس سورہ آل عمران میں سیدہ مریم علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ مریم علیہ السلام کی نانی اماں اذ قالت امرأۃ عمران، جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک منت مانی، دعا کی، اس دعا کے تذکرے سے آغاز کیا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، پھر آپ کا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں جانا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جبرائیل امین کا آنا، حضور پہنچنا، اور ولادت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات، اس کا تذکرہ ان آیات مقدسہ میں آتا ہے۔ انہی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اس مقام پر جہاں بے موسم پھل اللہ عطا کرتا تھا مریم علیہ السلام کو، وہاں ہنالک دعا زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اہل کتاب کا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جھگڑنا اور اس پر مبالغہ کی دعوت کہ تم آؤ، خود آ جاؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، بچوں کو لے آؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جو سچا ہے وہ باقی رہے اور جو جھوٹا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 سے 71 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور اہل کتاب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں غلط نظریات، وہ دعویٰ کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، وہ دین حنیف پر صراط مستقیم پر عمل کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 72 سے 78 تک اہل کتاب کے 2 گروہ کا ذکر کیا کہ ایک ان میں سے نیک اور صالح ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے، اور دوسرا گروہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ پھر آیت نمبر 79 سے 83 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق ارواح انبیاء کا ذکر کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا، انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو جمع کر کے ان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ لیا، اور تیسرے پارے کا اختتام ہوا۔ اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے بعد پھر کوئی کفر پہ ڈٹا رہے، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب کا اعلان فرمایا۔ آیت نمبر 84 سے 91 تک یہاں تیسرا پارہ مکمل ہوا، چوتھے پارے کا آغاز ہوا، اور اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محبوب شے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے بغیر نیکی کی حقیقت انسان نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 سے 97 تک بنی اسرائیل کا اللہ پر تہمت لگانے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کا تذکرہ ہوا ان آیات مقدسہ میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا مسلمانوں کو کہ یہ اہل کتاب ہمیشہ اس در پہ رہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پردہ دیں، اور آیت نمبر 98 سے 103 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفظ ایمان کی 3 شرائط بیان کی کہ تمہارا ایمان ضائع نہیں ہو سکتا، ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد تم کافر نہیں ہو سکتے،
پھر کفر کی طرف نہیں پلٹ سکتے. کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اللہ نے 3 شرائط بیان کی کہ کیا وجہ ہے کہ تم کافر نہیں ہو سکتے. پہلی وجہ یہ کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم پر قرآن پڑھ کر تلاوت فرماتا ہے. تو تلاوت آیات حضور کی زبان سے یہ تحفظ ایمان کا پہلا ذریعہ. پھر فرمایا فیکم رسولہ، تمہارا ایمان اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک یہ عقیدہ رکھو گے کہ رسول ہمارے اندر موجود ہے. اور وَمَن یعتصم بِاللَّهِ، جس نے اس اللہ کا دامن یعنی اس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا وہ صراط مستقیم پر گیا. آیت نمبر 110 سے 12 تک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا معیار اور قیامت میں اہل ایمان کی جزا. آیت نمبر 18 سے 20 تک اہل کتاب کے 2 گروہ اور ان کی صفات کا اور انہیں کسی معاملے میں رازدار نہ بنانے کا حکم اللہ نے مسلمان کو دیا. پھر آیت نمبر 121 سے 129 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر کا ذکر کیا. اس میدان بدر میں اپنی عطا کی جانے والی رحمت اور معاونت اور مدد کا ذکر فرمایا. اس کے بعد آیت نمبر 30 سے 34 تک مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے اور سود سے بچنے کا حکم دیا. اس کے بعد 44 سے 51 تک پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال اور آزمائشوں کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. پھر آیت نمبر 159 سے 60 تک ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر کیا اور اس تکلیف اور پریشانی کے موقع پر حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ نرمی اور پیار اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. اور ایک آیت نمبر 161 سے 164 تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مومنین پر احسان اور حضور کے فرائض نبوت اللہ نے بیان فرمائے. 65 سے 68 تک پھر اللہ نے مارگ احد میں مسلمانوں کی وفاداری اور منافقوں کی منافقت کا ذکر کیا. 72 سے 78 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء اور زخمیوں کے زخموں سے چور ہونے کے باوجود پھر جہاد کے لیے کھڑے ہونے کا ذکر کیا اور ان کا مقام مرتبہ بیان کیا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب ان صحابہ کی تھوڑی غلطی کی وجہ سے جو درہ چھوڑ کر پہلے نیچے آ گئے اور کفار کا پھر حملہ ہوا اور اس قدر شدید حملہ ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں شہید آقا کو تکلیف ہوئی. اللہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور جب مسلمان واپس پلٹے تھوڑی دیر دور کفار چلے گئے پھر وہ واپس پلٹے کافر دوبارہ واپس پلٹے کہ ہم نے تو اپنے خیال میں جنگ جیت لی تھی تو ہم نے تو بے وقوفی کی واپس مکہ آنے میں واپس آگے جاتے مدینہ پہ قبضہ کر لیتے. پھر دوبارہ پلٹے کفار. حضور کے جاسوسوں نے خبر دی کہ وہ پھر حملے کے لیے آ گئے. آقا نے پھر مسجد نبوی میں اعلان کیا جس کو 10 15 زخم لگے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کے کندھے کے سہارے پر کھڑے ہو کر پھر واپس پلٹ گئے. پھر میدان جنگ کی طرف پلٹے. کفر کو بھی خبر ہو گئی کہ مسلمان ڈرے نہیں بھاگے نہیں وہ دوبارہ حملے کے لیے تیار ہو کے آگے ہیں. اب کفار واپس پلٹ گئے. اس زخمی حالت میں دوبارہ تیار ہو کر جنگ کے لیے حضور کی آواز پہ نکل آنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے وہ خطا معاف کرنے کا اعلان فرمایا کہ وہ خطا میں نے معاف کی تم نے. اس کیفیت میں جو دوبارہ میرے حبیب کی آواز پر پلٹ کر پھر جنگ کے لیے تیار ہوئے. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا کرنے کا آیت نمبر 179 میں ذکر فرمایا. 180 سے 85 تک اہل کتاب کا اللہ پر بہتان لگانے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے شرائط کا ذکر کیا. 186 سے 90 تک مسلمانوں کو اہل کتاب کے طعنے برداشت کرنے اور انجام کار اہل کتاب کا انجام اللہ نے بتایا. 191 سے 200 تک اہل ایمان کی عبادت کی ریاضاری اللہ کے حضور دعا اور اللہ کی دعا کی قبولیت اور آخرت میں اہل حق کا مقام اللہ نے بیان فرمایا. معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92. سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے.